اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصادق الوعد الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہمیں دنیا سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ہی ملے. یا الہی ہمیں دنیا سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ہی ملے. وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سارے حضرات کا آواز بلند حضور کی ذات پہ درود پہنچا. کوئی زبان خالی نہ رہے، فرض سمجھ کے کر سمجھ کے نہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر تعظیم تقریب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا یہ پروگرام خالصتاً اصلاحی تبلیغی عظیم الشان کے پروگرام سجایا گئے ہے. برادر مکرم عزیز محترم حاجی عبدالحق صاحب، تمام مسجد معاونین، نمازی، محلے والے نے یہ پروگرام کی ترتیب دیتی ہے. علماء کرام کو دعوت دیتی ہے. آج سارے مہمان خصوصی استاد الخطبہ خطیب اسلام ویس خوشیلان حضرت مولانا قاری عبدالمجید قاسمی صاحب آپ دین پناہ والے تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ انہیں زنان نابیہ کلام محترم جناب عزت ماں صحابہ والے بیت حافظ عبدالجبار نادر صاحب، مولانا ابو بکر عثمانی صاحب، علماء کرام نعتیہ کلام پڑھنے واسطے نعتیہ حضرات، اور نعت واسطے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یعقوب ڈیلوی صاحب سٹیج کی اس مسجد امام سربراہ اور نگرانی فرمایا محترم جناب حضرت مولانا محمد اویس صاحب. اللہ رب العزت کے لیے دعا ہے کہ تمام دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور و مقبول فرماویں، کیونکہ اساں تے روزانہ ملاقات ہوندی ہے بیان درس قرآن کے حوالے دے نال. میں بھی عرض کی بھی کہ بس ساری شرکت بھی کافی ہے،
بیانات جڑے ہیں باہر کے علماء جڑے عیب انہیں کو ٹائم دیو کیونکہ سارے برادر مکرم حاجی عبدالحق صاحب دا پر اسرار خلوص بری محبت بری دعوت انہیں دا حکم آکے سے 5 منٹ تو صحیح میں تھوڑا جہاں دال کرو جا درود شریف پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا جن حضرات نے درود شریف پڑھے ہوئے ہولے ہولے قریب تھی دے آؤ انشاءاللہ تاکہ آمن والے مہمان جرے اس نے کو تکلیف نہ تھی سی قرآن مجید کی آیات مبارکہ مقدسہ میں پڑھی ہے چند چیزاں میں عرض کرے سا انشاءاللہ ان کے بعد سا مہمانے کو ٹائم دے دے گئے گرمی دا موسم ہے دیر دی گرمی تھکاوٹ ہے ہر بندہ تھکا ہوندے شام دا اور آرام کرنا ٹائم ہوندے انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں کرنا تھوڑا ٹائم کرنے اللہ رب العزت کرے دعا ہے کہ اللہ ساری ہی پروگرام کو اللہ منظور و مقبول فرماوے اللہ سارے واسطے نجات کا ذریعہ بناوے ہدایت کا ذریعہ بناوے آمین اکو قرآن مجید جو آیات مبارکہ پڑھی ہے ذی الحجہ کا مہینہ چلتا پہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اسلامی سال کی ابتدا محرم اور حرام کرنے دی ہے یعنی ایک مہینہ قربانی کا مہینہ ہے کیسا مہینہ ہے یعنی محرم اور حرام کرنے جو مہینہ شروع کی دے وہ بھی قربانی کا ہے یہ تو محرم الحرام تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور دا محرم الحرام تو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائے اور یہ پورا سال چلتے چلتے پھر سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی ہے تو معلوم دین اسلام نہ ہے قربانی دا اسلام کہنا نہ ہے قربانی دا دین آیا بھی قربانی دے نال ہے ہن اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی رب دے قرآن نے بیان کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر جڑا ہے قرآن وچ 52 جلد ہوتے کتنے جلد ہوتے 52 مقامات ہی ہو جائیں کہ جتا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دا ذکر خیر ہے اللہ پچھلے نبی دے حالات اور واقعات ہی بیان کریں دے تاکہ این ایمان والے دا ایمان تعالیٰ تھیپ ہوئے ایمان والے دا حضرت ابراہیم دعا بیٹھے مگدیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اللہ سیاں میرے ونجن دے بعد لوگوں کی زبان ہوتے میرا ذکر خیر جاری فرمائیں کیونکہ آج تک پروگرام صلی جلسہ نجرہ عنوان ہوئی ہوئی ہے تذکرہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا قرآن اعلان بھی کرے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میں اپنے پیغمبر ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے ایک حبیب اللہ بھی خلیل اللہ خلیل بھی دوست ہوا دن حبیب بھی دوست ہوا دن ذرا فرق سمجھے خلیل کے دوست ہوا دن حبیب کے دوست ہوا دن خلیل ہوں دوست ہوا دن جہاں سب کچھ اللہ کے ناموں تے قربان کرنے میں اور حبیب ہوں دوست ہوا دن جہاں سب کچھ دے دیتا بنیے اللہ دے پیغمبر ابراہیم اللہ دے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہیں پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں اللہ سے تو آپ کو اپنا خلیل کیوں بنائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے کو امتحان کیے اللہ نے میرے کو آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ نے جتنا میرے گئے امتحان کی دن میں کو آزمائے سارے امتحانی میں جو میں کامیاب دے کامران ہو گیا میرے 100 نمبر میں حاصل کی دینا تو مالک کائنات نے بطور انعام دے اعلان کی دے قال انی جاعلک للناس اماما میرے پیغمبر ابراہیم جو دوسرا سارے امتحانے میں جو کامیاب تھی گئے ہو میں اللہ نے تمہارے سر دے امامت نبوت تاج رکھ چھوڑے اللہ دے پیغمبر دعا بیٹھے منگلیں 90 سال دی عمر ہے اپنی اولاد واسطے دعا بیٹھے منگلیں رب نے دعا دے ذکر کی دے اللہ دے پیغمبر نے دعا منگی رب حب لی من الصالحین اللہ سیاں میں کو نیک اولاد عطا فرما
اللہ دے نبی منگدے بین اللہ کو منگدے معلوم دے نبی منگن والا اللہ دے من والا یہ منگدا چنگا نظر دے او دیدا چنگا نظر دے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے مالک کائنات نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے بشارت سنا کے اعلان کیے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے باسط کے ذریعے میرے پیغمبر ابراہیم نے جو دعا کی اولاد واسطے وہ جو خوشخبری دی گئی بشارت سنا کے پہلے سب سے پہلے سلام کرائے سلام کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر ابراہیم کو خوشخبری سنا دی ہے بیٹے کی خوشخبری سنا دی ہے اولاد کی خوشخبری سنا دی ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے فرشتے آیا بیٹھے فرمایا آگے بیٹے کی خوشخبری بھی آنے دیتے پہلے سلام کیا کریں گے اللہ کے پیغمبر نے سلام کا جواب دیتے قال سلام سلام کا جواب دیئے حال آواز کی فرد بعد حضرت پیغمبر ابراہیم مہمان نوازی فرمایا مہمان نوازی کا جذبہ ہے سیافت کا جذبہ ہے اللہ کا قرآن دیوا نبیہم سیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما یہ سلام دیئے کہ سلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم گھر کے اندر لگے گئے بچڑا سی باقی دینے کھانا تیار کی دینے فرمایا بھوکا ہوا کو سامنے رکھ دینے اللہ دے قرآن میں نقشہ بیان کی گئے فَمَادَ بِسَانُ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذ یہ کھانا تیار کی گئے گوشت تیار کی گئے سامنے آیا لگے اور فرشتے فَلَمَّا رَأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَذِيرَهُمْ ایک نوری فرشتہ کھان کرے پاکا پیمہ کرے پاکا فرمائی فرشتے نے اپنا کو حد بھی نہیں کیتا وہ کھانے کو چاہاں واسطے دکھاوا واسطے اللہ دے پیغمبر پریشان تھی گئے ہو سکتے مطلب ادبی تھی ہوئے مطلب گستاخی تھی ہوئے مطلب مہمان نوازی دے گراہم دے اندر ضیافت اندر کمی بیشی ہو گئی ہوئے فرشتہ جواب دے قالوا لا تخف او اللہ دے پیغمبر ابراہیم خوف نہ کر غم نہ کر وبشروه بغلام علیم میں دیکھو وہ بیٹے دی خوشخبری دیوان واسطے آیا یہ اللہ کا نے دعا مانگی ہے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما چھڑے فرمایا نال گھر والی کھڑی ہے حضرت بی بی حاجرہ کھڑی ہے اپنے مندر دو سر دو پہ ہاتھ مار کے دیے وَمَنَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَعِدَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ میرا بیٹا کینے دیسے میری اولاد کینے دیسے فرمایا میری حالت ہے میرے گھر والے بھی حالت ہے عابد وانا عجوز وہذا بالی شیخا میں بھی بڑی تھی چکے آدھے میرا گھر والا بھی بڑا تھی چکے ان هذا لشیء عجیب یہ بڑے عجبی رجال ہے مانے کے کائنات نے اعلان کیے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت او ابراہیم دے گھر والے او اہل بیت ابراہیم دے خاندان اہل بیت دے گھر والے کو خاندان کو فرمایا کیوں تعجب میں کرے جو میں اللہ کا حکم میں ہے میں اللہ کی رحمت دے بڑے تھوڑے والے ہوتے میں اللہ قادر کریم ذات ہاں میں جلے دیوان دے ہوتے اندام موسم نہیں ملے دا وقت ویلا نہیں ملے دا میں دیوان دے ہوتے آوان دے حضرت آدم کو بغیر ماں دے پیدا کر سکتا ہوں میں قادر ہاں اگر میں دیوان دے ہوتے آوان حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ دے پیدا کر سکتا فرمایا میں دیوان دے ہوتے آوان دے بڑھاپے دی حالت اندر میں تو اولاد دے سکتا اللہ نے اولاد دیتی ہے سونا بیٹا عطا کی تھے اور ان کے بعد 95 سال کی عمر کے علماء نے سن دے اور چل دے والی امتحان والی آزمائش والی بیٹے کو اپنے حق نال قربان کرنا خواب دیکھنا بیٹے کے سامنے خواب بیان کرنا اور بیٹے نے یہ جواب دیا ابا جان یا ابا فعل ما تؤمر جیرا اللہ نے تو حکم دیتے کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ چاہتی تو میں کو صابرین بھی جو پیسو فرمایا انہیں صبر کر کے دکھا لے اللہ دے نام ہوتے مال جان اولاد نبی نے سب پر قربان کی تھے فرمایا
میرے محبوب رحمت کائنات آخری گال ٹائم کوئی نہیں کیونکہ مہمان تشریف فرمائیں صحابہ کرام نے عرض کی تو یا رسول اللہ ما حاضر الازاہی ہو یہ قربانی کریں دے ہیں قربانی کیا ہے سورہ نبی سے فرمائے قال سنت ابیکم ابراہیم ایک اور داد ابراہیم کی سنت ہے وال صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے وال صحابہ نے عرض کی تے سوال کرے دیں قالوا فما لنا یا رسول اللہ اللہ کے نبی قربانی کرے دیں مل سی کیا سورہ نبی فرمائے قال بكل شعرۃ حسنہ فرمائے قربانی دے جسم دے جتنا وال ہو سے اللہ ہر وال کے بدلے نیکی عطا فرمائے سے اور صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانور بھی ہیں جن جسم دے ہوتے زیادہ والے ہیں ان والے جانور بھیڑ دنبا ہے اتنا دے بندہ کان بھی نہیں سکتا سورہ نبی فرمائے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی کہانی ماوے بھیڑ دے دنبے والے جانور بھی ہوئے جتنا بھی وال ہو سن اللہ ہر وال دے بدلے نیکی عطا فرمائے سن وہی امت محمدیہ دے لوگوں اللہ نے سارے ہوتے کے دلہ احسان کیتے قربانے سے پہلے زمانے تھی جہان لوگ بہانے دوتے رکھ ہمیں نا آفت سماوی آوے ہا بھاوے ہا جلانے رہا وہ قربانی قبول ہے یہ امت محمدیہ دوتے اللہ نے اجرا احسان کیتے فرمایا اپنے حق نہ جڑے قربانی والا جانور ذبح کریں دے خون دا قطرہ باندھے ڈھاندے اللہ قبول پہلے کر چھوڑے دے تو یہ وجہ کریں اے مہینہ قربانی دا مہینہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے اور انہیں دا تذکرہ خیر تھی میں اور انشاءاللہ ایمان سارا دارہ تھی سن نبی دا ذکر تھی بوئے ایمان دارہ تھی بدن ایمان دارہ تھی بدن سارے سنے نبی جو پچھلے نبی دے حالات واقعات میں جو بیان کرے گئے یہ وجہ کریں کہ محبوب دے سچے ہومن بھی دلیل ہے سچے ہومن بھی دلیل ہے اللہ سے کہنے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں تو عقیدت عملی توفیق نصیب فرماوے جن حضرات نے قربانی دا ارادہ کیتا ہویا اختیار کیتا ہویا اللہ انہیں جا قربانی بھی منظور و مقبول فرماوے اللہ اپنی رضا دے فیصلے نصیب فرماوے ہر فعل ہر کم جو بھی ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہوئے اللہ نے قرآن اعلان کیتے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرا میٹھا معبود اعلان کر دو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت کہنے واسطے ہے اللہ واسطے ہے وہ رب العالمین واسطے ہے لا شریک لا جنا کوئی شریک نہیں فصل لربک وانحر میٹھا نمازی رب دے نا دی کرو تے قربانی بھی رب دے نا دی کرو اللہ سے کہنے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی عمل توفیق نصیب فرماوے